اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه يقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، آج پھر ہم لوگ جمعے کے دن ایک بار دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آج کا جو موضوع آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت، جس ٹاپک کے تحت بات کرنی ہے وہ بڑا ضروری، بڑا اہم ہے. وہ موضوع یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا اور قرآن سے کیا کنیکشن ہے، اور رمضان کے مہینے کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے تھے، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے کیا تعلق ہوتا تھا، اور رمضان کے مہینے میں قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے رمضان کے مہینے کو کس طرح سے قرآن کا استعمال کیا اور قرآن سے کس طرح سے اپنے آپ کو جوڑا. اور اگر ہم بھی ان کے راستے پر چل کر اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں گے تو ہماری دنیاوی زندگی کا کیا فائدہ ہوگا اور ہماری اخروی زندگی کا کیا فائدہ ہوگا. تو ان تمام باتوں پر انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے یہ تمام باتیں رکھوں گا. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان تمام باتوں کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں اور کوشش کریں. دینی ایمانی اور اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سب سے پہلی رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور قرآن کو نازل کس لیے کیا گیا؟ تمام جہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے. قرآن گویا گائیڈ بک ہے، ایک ہدایت نامہ ہے اللہ کی طرف سے، اس خالق، اس مالک اور رب کی طرف سے، جو خالق اور مالک، زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اور جتنی بھی کریشن ہے، جتنی بھی مخلوق ہیں، سب کا خالق و مالک اللہ ہے. اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن آسمانی آخری کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے تمام انسانوں کے لیے. اور قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یقیناً یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی اور کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک کمپلیٹ بک ہے، ایک کمپلیٹ گائیڈ بک ہے. جو انسان اس کو اپنائے گا اور اس کو اپنی زندگی میں اتارے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی منور ہو جائے گی، اس کی زندگی میں روشنی اور لائٹ آ جائے گی، وہ خدا کو پہچاننے والا بن جائے گا. اور پھر معاشرے کے اندر بھی کس طرح سے ایک اچھا انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، وہ اس طرح کا اچھا انسان بن جائے گا اگر وہ قرآن کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتارے گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے فرمایا کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر کے، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی میں لایا جائے، ہدایت میں لایا جائے. اب باذن ربہم، اللہ کے حکم سے یہ کام ہو. آپ غور کیجئے یہ کتاب کتنی بڑی، کتنی مبارک، کتنی بابرکت کتاب ہے، اور اس کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. علماء اکرام لکھتے ہیں کہ قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رکھا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر پورے قرآن کو اتارا. پھر وہاں سے آسمانی دنیا سے لے کر کے 23 سالوں میں دنیا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں قرآن کو نازل کیا گیا. ٹائم ٹو ٹائم ضرورت کے مطابق آیتوں کو اتارا گیا، لیکن قرآن کو ایک بار، ایک مرتبے میں رمضان کے مہینے میں اور شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا. قرآن میں اس کو اس طرح ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ قرآن وہ کتاب ہے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ کتاب ہے جس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور لیلۃ القدر کی رات کب آتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں. تو اس
قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا گیا، اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہم سب کے لیے، تمام جہاں کے انسانوں کے لیے، خاص کر ایمان والوں کے لیے ایک فائدہ مند کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، اور اللہ سے ہمیں جوڑنے والی کتاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کی تلاوت کو نمازوں میں زیادہ پڑھنے لگتے تھے، خود تلاوت کرنے لگتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول قرآن سے زیادہ جڑ جاتا تھا، اور آپ قرآن کو خوب زیادہ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا کرتے تھے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور ان سے کیا کرتے تھے۔ قرآن کا سننا سنانا جبرائیل علیہ السلام سے ہوتا تھا، اور آخری رمضان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ پروانے کے، آپ کی وفات سے پہلے کا جو رمضان تھا، اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا 2 دورہ کیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ آپ غور کریں رمضان سے قرآن کا کتنا اچھا کنیکشن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ قرآن کس طرح رمضان میں دہراتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا دور ہوتا، اور آپ اس کو پڑھتے اور سنتے اور سناتے۔ یہی معمول صحابہ کرام کا تھا، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور اس قرآن کو سننا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو پر ایمان رکھنا، اور قرآن کو پر عمل کرنا، اس پر سمجھنا، سب میں ثواب ہے۔ قرآن کو چومنے میں بھی ثواب ہے، قرآن کو ہاتھ میں لینے میں بھی ثواب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اور لیکن قرآن کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ قرآن کو ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ثواب ملے گا، لیکن جب قرآن کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور ہدایت بھی ملے گی۔ یہ فرق ہے۔ قرآن کو صرف پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں تو ثواب ملے گا، کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے اس میں اندر کیا ہے۔ لیکن اگر قرآن کے پیغام کو اور اس کے میسج کو سمجھیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور ہدایت بھی ملے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہم ہدایت بھی لیں اور ثواب بھی لیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اس سے 2 فائدہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا اور ہمیں ہدایت بھی ملے گی، روشنی بھی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی طرف سے جنت کی ہمیں ٹکٹ بھی اور سرٹیفکیٹ بھی ملے گی۔ علماء کرام نے قرآن کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں کہ قرآن کے حقوق ہے بندوں کے اوپر، خاص کر ایمان والے کے اوپر قرآن کے حقوق ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کے 6 حقوق علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ 6 حقوق کیا ہیں قرآن کے بندوں پر، ایمان والوں پر؟ پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی عزت کی جائے۔ قرآن کا تیسرا حق کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کا چوتھا حق کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کا 5واں حق کیا ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اور قرآن کا 6ٹھا حق یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو، اس کے میسج کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن کا 6 حق ہے۔ جس نے بھی ان 6 حقوق کو ادا کیا، ان 6 حقوق کو ادا کیا، اس کی دنیا بھی منور ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہمیں غور کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ قرآن کے ان حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں، کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کا پہلا حق ہم نے کیا بتایا؟ قرآن پر ایمان رکھنا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ رکھنا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ جو قرآن کے اندر ہے، اس میں کسی انسان کا، کسی فرشتے، کسی جنات کا، اللہ کی کسی مخلوق کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تمام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے الہی ہیں، یہ ڈیوائن ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ریویل کیا، اللہ نے انہیں نازل کیا ہے، اور یہ اللہ کے کلام ہے۔ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پہلی چیز قرآن پر اس طرح ایمان رکھنا، ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا حق کیا قرآن کا؟ کہ قرآن کی عزت کرنا۔ قرآن آخری کتاب ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے۔ قرآن ہمیں اندھیروں سے نکالتا ہے، قرآن ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ تو قرآن ہمیں اچھا انسان بناتا ہے۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کس طرح رہنا ہے، ایک اچھے انسان کی کیا پہچان ہے، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ تو اگر قرآن کی ہم عزت اور احترام نہیں کریں گے تو پھر قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو پہلا حق ہم نے بتایا ایمان، دوسرا قرآن کی عزت، اس کا احترام، اور تیسری چیز قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت میں ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے 1 لفظ پڑھا اس کو 10 نیکی ہے۔ الف لام میم 3 ہے، 3 میں کتنا ہے؟ ہمیں 30 نیکیاں ہیں۔ اب غور کیجئے، اگر کوئی 1 پارہ پڑھے، 2 پارہ پڑھے، 4 پارہ پڑھے، کتنے ورڈ آئیں گے، کتنے الفاظ آئیں گے، اور 10 نیکی جوڑتے چلے جائیے، کتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر رمضان میں ہم پڑھیں گے تو نیکی کو اور 70 سے اور 700 گنا سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیے، کروڑ نیکیاں ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت سے حاصل کر سکتے ہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو آپ کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ تم میں سے جس طرح سے میں نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، رسول کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتہ، تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے. اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر کے سناتے تھے. ویزکیہم، اور لوگوں کے دلوں کی صفائی کیا کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن کا علم اور حکمت کا علم اللہ کے نبی سکھایا کرتے تھے. تو قرآن کا تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جائے. اور قرآن کا اہم حق یہ ہے، بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے آیا ہے. قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا. صرف رمضان میں تلاوت کر لیا، تراویح میں قرآن کو سن لیا، رمضان میں سن لیا، اور کوئی مرنے لگا تو سورہ اس وقت سورہ تو پڑھ دیا، یا جمعے کو سورہ کہف پڑھ لیا، یا بس پڑھ لیا، سن لیا، سنا لیا. صرف اس کے لیے قرآن نہیں آیا ہے. قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے. قرآن ایک دستور حیات ہے، گائیڈ بک ہے. تو ہم جانیں تو قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، تب تو ہم جانیں گے کہ حرام کیا، حلال کیا ہے، جائز کیا، ناجائز کیا. جب سمجھیں گے تب تو قرآن ہی تو ہم کو بتائے گا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. ہم قرآن کو جب سمجھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہم تو بالکل اندھے بنے رہیں گے. تو قرآن کا ایک بہت بڑا حق کیا ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. جب انسان قرآن کو سمجھنے لگتا ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ہدایت اترنے لگتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو جب سنا، آپ نے عربی زبان جانتے تھے، عرب تھے، قرآن دل میں اترتا گیا، اس کے معنی دل میں اترتے گئے. تو ہم بھی جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہمارے اندر کمی ہے. ہم قرآن کو پڑھ تو لیتے ہیں، کسی حد تک سب لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرتے، اور ہمارا ارادہ بھی نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا یہ مولانا، مفتی، عالم لوگوں کا کام ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. بلکہ سب کے لیے ہے، تمام ایمان والوں کے لیے ہے. جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں اس طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھنے پر کہیں پر کٹھنائی آئے، کمی آئے، دقت آئے تو قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. قرآن کے ترجمے کو پڑھیں. اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے جا کر کے اپنے مسجد کے امام صاحب سے معلوم کریں، یا جس عالم، جس مفتی پر ہمیں ٹرسٹ ہو اس سے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے، یہ معنی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، خود بھی کوشش کیجیے، اپنے بال بچوں کو قرآن کو سمجھنے کی دعوت دیجیے. بولیے قرآن کو سمجھ کر پڑھو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شاعر گزرے ہیں. علامہ اقبال سب لوگ جن کو جانتے ہیں، ہر پڑھا لکھا شخص ان کو جانتا ہے. ان کے والد کہا کرتے تھے، اقبال قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح قرآن تم پر نازل ہو رہا ہو. قرآن کا مقصد یہی ہے، قرآن کو اس طرح پڑھو گویا قرآن تم پر نازل ہو رہا ہو. قرآن تم سے کیا بات کر رہا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، کیا میسج ہے، تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی. قرآن کا پانچواں حق کیا ہے؟ قرآن پر عمل کیا جائے. سب سے بڑا حق قرآن پر عمل کیا جائے. قرآن نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا اس کو کیا جائے، جن کو حرام قرار دیا اس سے بچا جائے. قرآن نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا اس کو کیا جائے، قرآن نے جن چیزوں کو نہ کرنے کے لیے کہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، چاہے کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو. اگر قرآن پر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن تمہارے لیے گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. قرآن دو کام کرے گا، یا تو تمہارے سپورٹ میں گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ پڑھتا تھا، یہ عمل کرتا تھا، یا پھر قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے تو قرآن ہمارے لیے گواہی دے گا، اور قرآن پر عمل نہیں کریں قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی شکایت کریں گے اللہ سے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی شکایت کریں گے، اللہ ہماری قوم نے، ہمارے قوم کے لوگوں نے، فلاں فلاں لوگوں نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، قرآن پر عمل نہیں کیا. اب غور کیجئے، اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے اللہ کے نبی ہماری شکایت اللہ سے کریں گے. جب اللہ سے شکایت کریں گے تو اللہ کے غصے کا عالم کیا ہوگا، پھر اس وقت اللہ کا عذاب کا عالم کیا ہوگا. تو ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. عمل کریں گے زندگی ہماری بن جائے گی. اور قرآن کا آخری حق، چھٹا حق کیا ہے؟ قرآن کے پیغام کو، اس کے میسج کو جو ہم سمجھ رہے ہیں، جس پر عمل کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچانا. سب سے پہلے اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں تک، اس کے بعد جہاں تک ہو سکے دنیا کے جس کونے تک اللہ توفیق دے وہاں تک قرآن کے پیغام کو، قرآن کے میسج کو بتانا کہ قرآن کس طرح کا انسان بنانا چاہتا ہے.
قرآن جھوٹ بولنے والے سے، چوری کرنے والے سے، شراب پینے والے سے، زنا کرنے والوں سے، دھوکہ دینے والوں سے، غبن کرنے والوں سے، لوٹ مار کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ قرآن سچ بولنے والوں سے اور وفاداری کرنے والوں سے، ایمانداری کرنے والوں سے، امانت داری کرنے والوں سے، حیا شرم کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ میسج، اگر قرآن کے میسج کو ہم مان لیں تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے، کرپشن ختم ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائے، کیونکہ قرآن ان کو ناپسند کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر تمام برائیوں کا خاتمہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قرآن پر عمل کیا جائے۔ تو اگر قرآن پر عمل ہم کرنے لگے تو قرآن کا چھٹا حق کیا ہے کہ قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اور یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان کے روزے اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے۔ روزے اور قرآن کی تلاوت اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ۔ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے اور اس کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روکا، اور یہ رکا ہے میری وجہ سے، اس نے کھانا پینا نہیں کیا، اپنی نفسانی خواہشات جو جائز تھی اس کو پورا نہیں کیا، اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور پھر اسی طرح قرآن کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِ فِيهِ، اے اللہ میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روکا، یہ سونا چاہتا تھا لیکن تراویح میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، تہجد میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے، سن کر پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پڑی، یہ پورا نہیں سو سکا جتنا سننا چاہتا تھا، میں نے اس کو نیند سے روکا، اے اللہ میری سفارش قبول فرما۔ حدیث پاک میں آتا فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر بندوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتنا بڑا موقع ہے رمضان کے مہینے میں اگر قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں اور ایسے بھی رمضان کے بعد بھی نفلی روزہ رکھتے رہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں تو یہ روزے اور یہ تلاوت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گی اور ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، اے لوگو قرآن کو پڑھا کرو، کیوں؟ کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش قیامت کے دن اللہ کس سے کرے گا؟ حشر کے میدان میں اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس نے مجھے چھوڑا نہیں تھا، اس نے مجھے تھامے رکھا تھا، اے اللہ آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش سے اس بندے کو جنت میں داخل فرما۔ اتنا بڑا موقع ہمارے پاس، اور ابھی رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا، عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اگر یہاں اس میں کہیں بھی ہم سے کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، تو ہم اس کمی کو، کوتاہی کو دور کریں۔ اگر ہمارے پڑھنے میں کمی ہے تو اپنی تلاوت کو زیادہ کریں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ اگر ہم 2 پارہ تلاوت کر رہے ہیں تو 1 پارہ کی تلاوت کریں اور 1 پارے کو ترجمے سے پڑھیں، یا آدھے پارے کو ترجمے سے پڑھیں۔ قرآن کے میسج کو سمجھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، یہ ایک ماحول بنائیں۔ کہیں پر قرآن کا کوئی درس چل رہا ہو، آن لائن چل رہا ہو یا آف لائن چل رہا ہو، اگر ہمارے پاس وقت ہے، نہیں تو وقت کو نکال کر کے قرآن کے درس میں، جس کو تفسیر کا درس کہتے ہیں، تفسیر کے درس میں اپنے آپ کو شریک کریں، قرآن سے اپنے آپ کو قریب کریں، قرآن سے جوڑیں، خاص کر رمضان کے مہینے میں۔ پورے سال بھی کرنا ہے لیکن خاص کر رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے۔ اگر کوئی گھر میں ایسا ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کو چھوڑے ہوا ہے، یا قرآن کو سننے کا اس کی عادت نہیں ہے، یا قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو بتائیے کہ بھائی قرآن پڑھو، قرآن کو سنو، تراویح میں سنو، قرآن کو پڑھو اور قرآن پر عمل کرو، قرآن کو زندگی میں اتارو، اس کو تبلیغ کیجیے، اس کو سمجھائیے، اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو، اپنے دوست کو، احباب کو رمضان میں قرآن کی دعوت دیجیے، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سننے کی، قرآن کو یاد کرنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی۔ اگر پڑھنے میں کہیں کمی ہے تو اس کو سدھار کیجئے، سمجھنے میں سمجھ نہیں آ رہا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مطلب کہ رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنائیے، تب اس سے کیا ہوگا، پھر رمضان کے مہینے کا الگ مزہ ہوگا، کیونکہ رمضان کا سب سے اچھا وظیفہ قرآن کی تلاوت ہے۔ رمضان کا سب سے اچھا وظیفہ قرآن کی تلاوت ہے۔ یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہی حال صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنی بھی صحابہ کرام گزرے ہیں، عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو رمضان کے مہینے میں یہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتے تھے. اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو فقیہ تھے، جو فقہ بیان کر مسئلے مسائل بیان کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، رمضان میں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں اور سمجھنے سمجھانے میں گزارتے تھے. اور یہی حال بڑے بڑے اماموں کا تھا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بڑے استاد تھے. ان کے کلاس میں بڑے بچے جمع ہوتے تھے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے ان کے کلاس کے اندر. لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا حدیث کے درس کو روک دیتے تھے اور قرآن کو پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا یہ کام تھا. یہی حال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. رمضان میں 60 ختم قرآن کیا کرتے تھے، دن میں 1 ختم، رات میں 1 ختم. یہی حال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. یہی حال حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. امام یوسف رحمۃ اللہ، جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں ان تمام کا، جو بھی اللہ کا نیک بندے گزرے ہیں ان تمام کا حال یہ تھا کہ رمضان کے مہینے کو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتے تھے. تراویح میں پڑھنا، تہجد میں پڑھنا، نفل نمازوں میں پڑھنا، تلاوت کرنا، سننا سنانا، اس پر غور کرنا، سمجھنا سمجھانا، یہ ان کی زندگی کا حال ہوتا تھا. تو ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے. تو ہم یہ گزارش کریں گے آپ سب سے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو خوب سے خوب پڑھنے کی، خوب سے خوب یاد کرنے کی، خوب سے خوب سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن پر تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.